پہلا سلاطین اس کا 18واں باب 22ویں آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بیل کے نبی 450 آدمی ہیں، سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں، اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا، آمین۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آؤ ہم مذبح بنائیں۔ آپ نے مذبح بنائے کبھی؟ پہلے لوگ مذبح بناتے تھے، آج بھی ہم مذبح بنائیں گے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اب کون سے مذبح بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کے کلام کا عنوان ہے، آؤ ہم مذبح بنائیں، ٹھیک ہے۔ ایلیا کے تعلق سے یہ جو واقعہ ہے یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طور سے ایلیا جو ہے اس نے اپنے خدا کو پکارا اور خدا نے ایک بڑا معجزہ کیا۔ یہاں پر ایک بڑا چیلنج ہم دیکھتے ہیں جو ایلیا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو خدا کا بندہ ہے وہ بغیر خدا کی گہری قدرت کے، بغیر خدا کے گہرے فضل کے اتنا بڑا چیلنج نہیں دے سکتا۔ اور بہت کم ہسٹری میں لوگ ہیں جو اس طرح سے چیلنج دے کے سامنے آئے اور انہوں نے دوسروں کو، غیر قوموں کے منہ کو بند کیا، جس میں سے ایک ولیم برینہم اسی صدی میں 19ویں صدی میں وہ تھے، اور تقریباً 1935 کے عرصے میں وہ امریکہ میں پریچ کرتے تھے اور پوری دنیا میں انہوں نے منادی کی۔ اور جب وہ ولیم برینہم جو ہیں جب وہ انڈیا میں آئے تو انڈیا میں ان کو غیر قوموں نے روکا کہ آپ کیا یہ تعلیم دے رہے ہیں، آپ غلط تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، وہاں پر اعلان کیا اس نے کہا، اگر میری تعلیم غلط ہے، جو میں بول رہا ہوں، اگر خداوند یسوع مسیح میرے بولنے کے مطابق نہ کرے تو پھر میں جھوٹا نبی ہوں۔ آن ریکارڈ ہے یہ بات، بکس ہیں اس کی۔ اور اس نے کہا کہ سارے مذاہب کے آ جائیں رہنما میرے پاس، اور آئیں اور اپنے اپنے دیوتا کو پکاریں، اپنے اپنے رہنما کو پکاریں۔ اور اس میں ساری قوموں کے جو لیڈر تھے وہ سب آگے تو آئے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے، ان کا خدا سے ایسا رشتہ ہی نہیں تھا۔ ایسا چیلنج وہ دے سکتا ہے جس کا خدا کے ساتھ رشتہ ہو۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم خود ہی اپنے ایمان پہ کھڑے نہیں ہو پاتے، اپنے لیے نہیں ایمان پہ کھڑے ہو پاتے، تو پبلکلی ہم نے کیا کسی کو بتانا۔ اس نے کہا، ایک بچے کو ایک لے کر آئے سامنے جو پیدائشی گونگا اور بہرا تھا، اور اس نے کہا کہ پہلے آپ پکاریں پھر میں پکاروں گا، اور اگر اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کا منہ کھل گیا اور اس کے کان کھل گئے، اور یہ پیدائشی ایسا دنیا جانتی ہے، میں تو فرسٹ ٹائم اس کو دیکھ رہا ہوں، آپ حکم دیں۔ تو کہتا وہ کوئی بھی انہیں جو پنڈت تھے انہوں نے کہا آپ پکاریں، انہوں نے بھی سر جھکا دیا۔ اس نے کہا تم یہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ زندہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے، اور جو زندہ خدا ہے وہی جواب دیتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں اب یسوع مسیح کے نام سے پکاروں گا۔ اور اس نے جب اس بچے کو حکم دیا تو اس کے کان بھی کھل گئے، اس کی آنکھیں بھی کھل گئی، اور اس نے بولنا بھی شروع کر دیا، اور دنیا کانپ اٹھی اور دنیا حیران ہو گئی۔ اور پھر دوسرا خادم ٹی.ایل. آسبن جو تھوڑے عرصہ پہلے بھی تقریباً 1 سال ہوا وہ خداوند میں سو گئے، اوکلاہوما اسٹیٹ میں تھے امریکہ میں۔ وہ پہلے انڈیا آئے، جب 20-22 سال کا وہ لڑکا تھا انڈیا آیا تو اس کو غیر قوموں نے بھگا دیا۔ انہوں نے کہا ہم تیرے ایسے جھوٹے دعوے نہیں مانتے، تیرے پاس کیا چیز ہے کہ تو ثابت کرتا ہے اپنے خدا کا؟ اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ پھر وہ واپس گیا اور وہ کہتا میں بڑا رویا، شب و روز میں روتا تھا اور میں خدا کے سامنے چلاتا تھا کہ خداوند یہ کیا ہوا؟ کہتا خدا نے مجھے سکھایا کہ بیٹا ابھی تجھے مذبح بنانے کی ضرورت ہے، میری حضوری میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، دعا کا مذبح، اینٹوں کا مذبح کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، پتھروں کا جو اس نے بنایا، میں دعا کے مذبح کی بات کر رہا ہوں۔ ایلیا نے اگر مذبح بنایا، اس نے پتھروں کا مذبح بنایا، لیکن یہ گھٹنے ٹیک کے دعا کرنے والا شخص بھی تھا۔ آمین۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں مذبح بنانا شروع کریں۔ اور ٹی.ایل. آسبن 25 سال تک دعا کرتا رہا، اور 20 سال کی عمر میں آیا تھا، پھر وہ 45 ایئرس کا ہو کے جب وہ تقریباً 50 سال کا ہو کے پھر جب واپس آیا تو تقریباً کوئی 1
2 लाख लोग उसके क्रूसेड में जमा हुए, اور جب اس نے پھر کلام سنانا شروع کیا اور اس نے پھر بتانا شروع کیا یسوع زندہ ہے، یسوع آتا ہے، یسوع ملتا ہے، یسوع چھوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے اور وہ یہاں موجود ہے، وہ آپ کے پاس ہے. اس نے کہا، اور اس کی یہ گواہی ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں ٹی ایل آسبن جو ہے اس کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح لوگوں پر ظاہر ہوئے ہیں. آن ریکارڈ بات ہے. ان 100 سالوں میں جتنے پریچر کام کر رہے ہیں ان کی میٹنگز میں خدا ظاہر ہوا، لیکن اس کی میٹنگ میں سب سے زیادہ ظاہر ہوا. تو جب وہ بات کر رہا تھا کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں خداوند اس کو چھو رہا، خداوند. تو وہ ادھر بھی غیر قوم کے لوگ آ گئے اور کہنے لگے جی آپ غلط بات کر رہے ہیں. اور کہتا وہ میری بیوی جو تھی ڈیزی اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے اور اوپر آنا چاہ رہے تھے، وہ ان کو سیکورٹی گارڈوں کے ساتھ روک رہی تھی نیچے. کہہ رہا میں کلام سناتے ہوئے رک گیا ٹی ایل آسبن. اس نے کہا میں رکا اور میں نے پوچھا واٹ ہیپن. انہوں نے کہا جی وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کلام سنا رہے ہیں. اس نے کہا اس کو اوپر بھیج دو. اس نے کہا مائک بھی دے دو اس کو. اس نے کہا ہاں بھائی تو یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے تو، اور تو یہ کلیم کرتا ہے کہ تم ہی سب کچھ ہو، تو ثابت ہو جائے دنیا کے سامنے. جس کا خدا جواب دے وہی اسی کا خدا زندہ خدا ہو، اور جس کا خدا جواب نہ دے اس کا پھر حساب ہی کوئی نہیں. اور اس نے پھر وہاں سے کہا، اس نے کہا کسی گونگے بہرے کو بلاؤ یہاں پر جو پیدائشی گونگا بہرا ہو. اور وہ پیدائشی گونگا بہرا تھا. اس کو کھڑا کیا، انہوں نے اسے کان بھی باندھتے، بول بھی نہیں سکتا. اس نے کہا حکم دو جی آپ. ٹی ایل آسبن نے کہا میرا سرمن، اس نے کہا میرا سرمن ابھی چل رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرا میسج میں رکاوٹ آ گئی ہے. اب سرمن کے دوران وہ سیکشن آ گیا ہے جہاں خدا اپنے آپ کو پروف کرے گا. ہاللیلویا. اس نے کہا میں اس بات سے گھبرا نہیں رہا ہوں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈسٹریکٹ کر دیا. میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوا. آئی ایم آن اے ٹریک، آئی ایم گوئنگ آن اے رائٹ ٹریک، رائٹ وے. آئی ایم گوئنگ آن اے رائٹ وے. اس نے کہا ٹھیک رستے پہ جا رہا ہوں میں، اور ابھی دیکھو خدا اپنے آپ کو پروف کرے گا. میرے میسج میں وہ سیکشن ہے. اس نے کہا جی حکم دیجئے. وہ چپ کر. اس نے کہا جی حکم دیجئے، کیوں نہیں کہتے آپ ان کا نام لے کر کہ اس کو شفا مل جائے. اس نے کہا میں نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا مگر میں کہوں گا. اور اس نے کہا ان جیسس نیم، یسوع کے نام سے اس کی آنکھیں کھل جائیں، اس کے کان کھل جائیں، اس کا منہ کھل جائے. اور وہ چلانے لگا. اس نے کہا میں شور سن رہا ہوں، مجھے نظر بھی آ رہا ہے، اور چلایا اور خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے. ہسٹری میں کئی لوگ ایسے ہم نے دیکھے اس زمانے میں، جو ولیم برینہم اور ٹی ایل آسبن اور اس کے علاوہ اور بہت سے جن کو میں بائی نیم نہیں جانتا. میں نے ان کی گواہیاں سنی کہ انہوں نے چیلنج دیا اور انہوں نے بتایا اور انہوں نے حکم دیا اور خدا نے بڑے بڑے کام کیے. میرے عزیزو یہ جو شخص ہے یہاں پر، اس نے کہا تم اتنے سارے ہو میں اکیلا ہوں، تم 450 ہو میں اکیلا ہوں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا میں تم کو اکیلا یتیم نہ چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں. اصل میں ہم گیت بھی گاتے ہیں میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، گاتے نا. اس نے کہا تم اپنے خدا کو پکارو، میں اپنے خدا کو پکاروں گا. اور پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشن کرنے کا پروگرام بنایا. اس نے کہا سب نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. ان کو بھی یہ پتا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں بالکل، اور ہم جب کریں گے کام، پرستش کریں گے اور ہم اپنے دیوتا پکاریں گے تو ہمارا دیوتا کام کرے گا. اور کیا ہوا لکھا سب لوگ بول اٹھے خوب. سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا تم اپنے لیے بیل چن لو، پہلے اسے تیار کرو کیونکہ تم بہت ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو لیکن آگ نیچے نہ دینا. سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا تھا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے اے بال ہماری سن. پر نہ کچھ آواز ہوئی نہ کوئی جواب دینے والا تھا. اور اس مذبے کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہو جتنا مرضی. جو اسرائیل کا خدا جیسا رائے دیتا ہے دوسروں کو، آج کل کود رہے لوگ دوسرے دیوتاؤں کا کود رہے. کرسچن تو بہت ہی کود رہے ہیں. اصلی عیسائی جادوگر گجرانوالے میں آیا ہوا اصلی عیسائی جادوگر، اور کود رہے لوگ اس کے آگے پیچھے اور جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ہمارے وہاں ورشپ کرنے جاتے ہیں لوگ میلوں میں، وہ لیٹ لیٹ کے جارن کی کونیاں چھل جاتی ہیں بیچاروں کی، بدنام کر رہے ہیں وہ خدا کو. کیا ہمارا خدا ایسا خدا ہے؟ کیوں اپنے ہی خدا کا تمسکر بنا رہے ہیں؟ دعا ہم کرتے نہیں، کونیوں کے بول جلدی چلے جاتے ہیں. گھر پہ دعا نہیں کرنی، پیدل وہاں چلے جانا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ کرنے سے ابھی بہت خدا جو قائل ہو جائے، خدا کہے گا ابھی بڑا سفر کیتا جائے. وہ کہتا ہے کرتا رہا جنہ مرضی سفر کا، جو مرضی کر لو. لکھا پولس کہتا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. وہ اپنی راست بازی کو آگے لا کر وہ خدا کے فضل سے محروم ہو گئے. آج یاد رکھیں ہم جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی اچھائیاں کر لیں، ان اچھائیوں کے عوض میں ہمیں ایک بھی معجزہ نہیں ملے گا. ان اچھائیوں کے عوض میں کچھ نہیں ملے گا. اچھائیوں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. جو کچھ ملے گا خداوند یسوع مسیح سے ملے گا. آمین. اس کے فضل سے ملے گا. فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کردار کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ فضل کا مطلب ہے ہم اس لائق بھی نہیں ہوتے اور وہ ہمیں تیار کر کے دیتا ہے.
جو چیزیں نہ کانوں نے دیکھی نہ آنکھوں نے سنی نہ انسان کے دل میں، وہ خدا نے اپنی محبت رکھنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ آؤ ہم مذبح بنائیں، دعا کا مذبح بنانا ہے، آمین۔ پھر اس نے کہا وہ کودتے رہے اور چلاتے رہے، پر نہ کوئی آواز ہوئی نہ کوئی جمعہ۔ آپ کو پتہ جب آپ دعا کرتے ہیں، جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری دعا کو سن رہا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے، آمین، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن ان کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محسوس نہیں ہوتا، وہ اور زور لگا رہے تھے اور کہتے تھے لگاؤ زور لگاؤ، ہلا کر رہے تھے، اور جناب وہ ہلا کرتے کرتے ان کے گلے بیٹھ گئے۔ پھر کیا لکھا؟ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا بلند آواز سے پکارو کیونکہ وہ تو دیوتا ہے۔ اب وہ چڑھانے لگا۔ اصل میں بات یہ ہے جب ہم بھی، لکھا ابھی لاسٹ میں نے کلام تھا، قومیں کیوں کہی کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ 115 زبور سنڈے کو سنایا تھا نا میں نے۔ قومیں کہتی ہیں کہ کہاں ہے تمہارا خدا یار، کہاں ہے؟ کیونکہ آج ہم خدا کے نام سے کوئی ڈیمونسٹریشن کر ہی نہیں پاتے۔ ہم ڈیمونسٹریشن کیا کریں؟ کیونکہ ہم دعا نہیں کر پاتے۔ ہم دعا کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم نے دعائیا مذہبے نہیں بنائے ہوئے۔ آج ہمارے گھروں میں مذہبے بنے ہوئے ہیں، لیکن وی سی آر کے مذہبے، وی سی ڈی کے مذہبے ہیں، ایل سی ڈی کے مذہبے ہیں، اتنی بڑی ایل سی ڈی لگائی ہوئی، آدھے تھے کمرے جتنی، 70 ہزار کے ایل سی ڈی قسطوں پہ لیتے ہیں، قرضے چڑھا لیتے ہیں اوپر، کہتے ہیں بچے سکون سے لیٹ کے دیکھیں گے ذرا۔ ارے بھائی جس کا مذبح بنایا ہوا اسی کی آگ آئے گی، سمجھ رہے میری بات؟ ایل سی ڈی کی آگ آئے گی، ایل سی ڈی کی آگ کیا کرے گی؟ پھر آ کے آپ سمجھ جائیں، جو آگ اس کے اندر چل رہی ہے وہی اثر دکھائے گی۔ لکھا ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا بلند آواز سے پکارو کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا یا خلوت میں یا کہیں سفر میں ہوگا۔ اب ہمارا جو خدا ہے اس کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، اومنی پوٹینٹ، اومنی پریزنٹ، اور ہر جگہ وہ، اس کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیوتا ہے نا، اس نے کہا ہاں سفر کر رہا ہوگا، کہیں جا رہا، شاید بس میں بیٹھا لاری اڈے سے کہیں جا رہا ہوگا، کہیں اس کو پکارو ذرا، اس کو یاد کراؤ، یا کہیں سو رہا ہوگا ہے، یا کہیں تنہائی میں ہوگا بیچارہ، پتہ نہیں کہیں پھنسا ہی نہ ہو کہیں، وہ اس کو چڑھا رہا ہے وہ۔ اور کیا ہوا؟ اس نے کہا سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ اور ہمارے خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ رات کو 3 بجے بھی آپ دعا کریں تو کہے ہاں بیٹا، آمین۔ کتنا خوبصورت ہے، پر کریں تو صحیح ہے، کرتے ہی نہیں نا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا رات کا ٹائم ٹھہرا لیتے ہیں، کہتے 3 بجے دعا کروں گا اٹھ کے، وہ 3 بجے اکھی نہیں کھلتی روز۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ ٹائم ٹھہراؤ جس میں تم فریش ہو، پورے زور، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے، پوری حکمت، پوری دانائی سے خدا کی عبادت کرو۔ جب نیند سے بھرے ہو تو نیند سے بھرے دعا کر خدا بندر اے خدا رحم کر، اور تھوڑی دیر کہتے ہیں اے خدا بس تو سب کچھ جانتا ہی ہے، خدا بندہ تو میرے لاج جانتا، اچھا چلو خدا گڈ نائٹ خدا۔ ان دعاؤں سے آگ نہیں آئے گی، ان دعاؤں سے نتائج نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے موافق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا۔ کس سے گھائل کر لیا؟ آپ کو پتا جو لوگ پیدل جاتے ہیں نا مرادے لے کر، ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں بیچاروں، کانٹے بھی لگ جاتے ہیں، کانچ بھی لگ جاتی، چھالے بھی پڑ جاتے ہیں ان کو، اور اگر کوئی رستے میں کوئی زہریلا اس کو کیڑا کاٹ جائے تو پیر سوج بھی جاتا ہے۔ کیونکہ اگر اتنا ہی ہم خدا کے کام کر رہے ہیں تو خدا تو پھر ایلیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو تو کووں سے روٹی کھلاتا ہے، آمین۔ لیکن لوگوں کا دل سخت کر دیتا ہے خدا، کیونکہ ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر ہم مردہ کاموں کے پیچھے پڑ گئے۔ اور اس نے کہا اور نشتروں سے گھائل کر لیا یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے، اور وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ اگر آپ اسرائیل کے خدا کے سوا کسی کے آگے دعا کرتے ہیں تو کوئی توجہ نہیں کرنے والا، یاد رکھیں۔ پھر کیا ہوا؟ نہ کوئی آواز، نہ کوئی توجہ کا، نہ کوئی موومنٹ، اور بیل بھی بیچارہ جان سے گیا اتنا قیمتی، لیکن اثر کوئی نہیں ہوا۔ اب اس نے کیا کہا؟ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ۔ انہوں نے کہا بس کرو۔ اس نے کہا تم صبح سے لگے ہوئے ہو، تمہارا کوئی خدا نے جواب نہیں دیا، اب میرے نزدیک آؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداون کے اس مذبے کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ آپ اپنے مذبے مرمت کریں۔ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں، کئی بار ہم 6 مہینے سال دعا کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر مذبح ٹوٹ جاتا ہے، پھر مذبح گر جاتا ہے۔ آج ہمیں مذبے ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا وہ جو مذبح ڈھا دیا گیا تھا اس کو اس نے مرمت کیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مرمت کریں، مرمت کریں، ریپیئر کریں اپنے مذبحوں کو، خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو ریسٹور کریں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں۔ جب مذبح ریپیئر کریں گے پھر اگلا سٹیپ کیا لکھا؟
उसने उस मजबे को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया। बहुत खूबसूरत बात लगती है मुझे, मैं चाहता हूं कि आप इस पे गौर करें। मजबा टूट गया था लेकिन मुरम्मत हो गया। अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ टूट गया है, रिपेयर हो जाएगा, फिर से बहाल हो जाएगा। वो मेरी जान को बहाल करता है। कई लोग कहते हैं वो मेरी जान को बेहाल करता है। एक भाई, मैं कहा बेहाल का मतलब होता है कि वो हशर नशर कर देता है, बहाल का मतलब होता है रिस्टोर करना। ही रिस्टोर मी, उसने मुझे बहाल किया। आमीन। लेकिन कैसे? बहाली का जो राज है वो घुटनों के बल है। आमीन। ये कहते रहना काफी नहीं है, दरखास्त देते रहना काफी नहीं है। बैनिन को दरखास्त भेज दो, दिनाकरण को दरखास्त भेज दो, भाई जस्टिन को भी दे दो दरखास्त, लिख लेना भाई हमारा नाम। आपका मजबा तो टूटा हुआ है, अपना तुम्हारा मजबा टूटा हुआ है और मेरे मजबे पे आ रहे हो। पहले अपना मजबा रिपेयर करो। जो मजबा ढा दिया गया था उस मजबे को रिपेयर करो। जो रिश्ता आपका था टूट गया था, कभी आप बहुत सरगर्म थे लेकिन बीच में आकर आप ठंडे हो गए, नीम गर्म हो गए। आप बहाल करें अपने रिश्ते को। फिर एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम लिखा हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर लिए। हालेलुया। उसने वो प्रोफेसी, वो खुदा की नबूवत वाला पत्थर लिया जिस पे लिखा था इस्राएल में तेरा नाम होगा। क्या आप वो लोहे लेंगे आज कलाम की? पहले पत्थर की थी, अब तो ये आ गई कागज की। अब ये प्रिंटेड आपके हर एक के हाथ में, और आप इसको ले सकते हैं। हालेलुया। आप इसको अपने दिलों में उतार सकते हैं। उसने उस पत्थर को लिया जिस पर यह लिखा हुआ था, याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुवाफिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम लिखा हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर लिए। हालेलुया। 12 पत्थर उनकी यगानगत को, इत्तेफाक को जाहिर करता है। उन 12 कबीलों के, ये नहीं कि 12 ने अलग अलग फेंके पत्थर। अगर आप सारा घराना मिलकर एक बना ले तो कितने जबरदस्त बात होगी। जैसा मैं अक्सर ये बताता हूं कि बूढ़ा किसान मर रहा था, हमने स्कूल में पढ़ा कि वो मरने लगा जब, तो उसने अपने बेटों को बुलाया। वो आपस में लड़ते बहुत थे, वो दिन रात लड़ते थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। और उसने कहा बेटा आते हुए हर एक बच्चा जो है एक छड़ी लेता है। उसने ठीक है, और वो सब छड़ियाँ लेकर पहुंच गए। और उसने उसको कहा, एक बड़े बेटे को उसने कहा ये छड़ियाँ लो। उसने कहा इसको एक गट्ठा बना दो, और उसने इतनी सारी बांध दी। उसने कहा इसको एक एक बच्चा तोड़ने की कोशिश करे, कौन तोड़ सकता? सबने जोर लगाया। उन्होंने कहा नहीं पापा जी ये तो बहुत मुश्किल है। उसने कहा अपनी अपनी छड़ी वापस उठा लो, और सब ने अपनी अपनी छड़ी ली। उसने कहा अब तोड़ो। उन्होंने आराम से तोड़ ली। उसने कहा बस बेटा इस गट्ठे की तरह अगर इत्तेफाक से रहोगे, इत्तेफाक से आप मजबूत रहोगे। आमीन। आज हमारे अंदर बहुत से नफाक हैं। आज मियाँ बीवी ही इत्तेफाक से नहीं रहे तो बच्चे कहाँ से रहेंगे? मियाँ बीवी बच्चे, आप दुआ करें ताकि आपका इत्तेफाक हो। आप फैमिली से प्यार करें, आप खानदानों से प्यार करें, आप अपने भाइयों से प्यार करें। उसने उन 12 कबीलों के नाम के पत्थर लेकर उसने मजबे पे लगाए। आमीन। आप अपने सारे कबीले, अपनी फैमिली के लिए दुआ में जोर मारें, उनको रखे मजबे पर लाकर, दुआया मजबे पर। आमीन। और फिर उसने क्या कहा? ऐसे नहीं आग आ जाती, आग मांगते हुए भेज अबर्रू का, अब पाकरू की आग यीशु भेज दे, पाकरू की आग यीशु। गीत गाते ना ये वाला भी। आग ऐसे थोड़ी आएगी भाई जान, आग के लिए सारी तैयारी करनी पड़ेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर खुदा के लिए गैरत होनी चाहिए, आपकी दुआया जिंदगी चाहिए। पहली बात तो ये। और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मजबा बनाया। पत्थर 12 थे, मजबा एक बनाया। आमीन। अनवर फजल कितने 8 बहन भाई थे, मिनिस्ट्री एक थी, और कैसा काम चला। फिर 8 के 8 लीडर एक भाई था, बाकी जिधर को कहता था सारे चलते थे। और फिर कैसा काम चला आपने देखा, इत्तेफाक की वजह से। और लिखा, और मजबा के इर्द गिर्द उसने बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी, और लकड़ियों को करीने से चुना और बैल के टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा 4 मटके पानी से भरकर इस शौखनी कुर्बानी पर लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा 2 करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा 6 करो। तो उन्होंने 6 भी किया, और पानी मजबा के गिर्द गिर्द बहने लगा। उसने खाई भी पानी से भरवा दी। उसने पानी इतना डलवा दिया कि कोई ये ना कह सके कि यार ये तो मसला ही कोई नहीं था। आग तो जंगल में भी खुद ब खुद लग जाती कई था। वो कहीं जी पता नहीं इसने एक किस्म की लकड़ियां लगाई थी जो खुद ही आग पकड़ लेती हैं, और कोई बात भी। यानी उसने इस तरह से, हम
جب تک ہم پتہ ہے کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ کم ایمان والا بندہ تو اس نے کہا تھا نہ پانی نہ پاؤ لکڑا نہ آگ نہیں لگنی، یہ بے اعتقادی سے شو کر دیں گے. ہم بھی ایسی کرتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی بے اعتقادی کا پتھر بیچ میں جوڑ کے رکھتے ہیں. آپ بات کریں، کوئی کلام کی بات کریں، آپ کو نیگیٹو بات پہلے یاد آ جائے گی. آپ کوئی دعا کی بات کریں، آپ کو اس کا سائڈ افیکٹ پہلے نظر آ جائے گا. آپ کوئی اچھی بات کریں، آپ اس کی پہلے برائی سوچیں گے پھر اچھا سوچیں گے. مجھے ایک کراچی میں ایک شخص کے لیے دعا کرنے کا موقع ملا. میرے کزن نے مجھے کہا، کہنے لگا بھائی وہ وحید مراد نے بلایا دعا. میں وحید مراد نے بلایا؟ کہہ رہا وحید مراد فلم ایکٹر تھا. میں کہا اچھا. اصل میں وہ وحید مراد نہیں تھا، لیکن سیم ٹو سیم وحید مراد کی شکل کا تھا. 100/100 واقعی. میں نے کہا یار اس بندے نے صحیح مجھے، جب میں ان کے گھر میں انٹر ہوتا اس نے دروازہ کھولا تو اس نے وہی اس کا اسٹائل وحید مراد. تو لیکن اس کے لیے دعا کیا کرنی تھی؟ تھا تو وحید مراد، لیکن دعا یہ کرنی تھی کہ وہ اس کا بیٹا کہنے لگا علیحدگی مجھے. اس نے کہا بھائی جو آپ کوئی بات کر لو اس کے آگے 10 یہ نیگیٹو باتیں نکالے گا. اس نے کہا بھی آپ چل کے بیٹھ کے دیکھو لو ابھی کرے گا. میں کہا اچھا. میں جیسے ہی اندر گیا اور اس سے بات چیت ہوئی. میں نے کہا اور انکل ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں. بڑا سمارٹ آدمی، مجھے خوشی اس سے ملی. اور اس کے بیٹے نے 2-4 باتیں کری. بس اس نے نیگیٹو باتیں کرنی شروع کر دی. میں سنتا رہا کیونکہ وہ بڑا تھا عمر میں مجھ سے. میں سنتا رہا. آخر وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میں بھی یہاں کا بنا ایمان کو بیٹھ. میں کہا ایک منٹ بھائی جان ایک منٹ. میں کہا میری بات سنو جناب. میں نے کہا جی کون سا ایسا کام ہے جو خدا ہمارا نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا کیا خدا سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا کہ نہیں؟ میں نے اس کو بتانا شروع کیا. میں نے کہا جناب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ اگر خدا پر ایمان رکھیں خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر میں نے اس کے لیے دعا کی اور دعا کی، اور اس دعا کے وسیلے یہ ہوا کہ اس کے بیٹے نے، پھر میرے جانے کے بعد بیٹے نے پکڑنے، اس نے کہا ڈیڈی جو آپ کو پائی صاحب نے بتایا اب آپ نے نیگیٹو بات نہیں کرنی. اس کے بعد اس نے ایک بزنس شروع کیا اور وہ بڑا کامیاب ہوا. پھر وہ کہہ رہا جی بزنس کچھ بھی نہیں کرتا. کہتا تھا وہ بیٹا بزنس نہ کرو پیسہ برباد ہو جائے گا. اس نے کہا جی کرو گے تو پیسہ آئے گا. آپ کوئی بھی کام کریں، پہلی بات تو جو مسیحی لوگ ہیں وہ دعا کریں، خدا رہنمائی دے دیتا ہے. خدا رہنمائی دیتا ہے. جب آپ کا مذہبہ قائم ہوگا، جب آپ مذہبے پر دعا کریں گے، ہر روز گھٹنے ٹیکیں گے، اور جب آپ کے اندر اتفاق ہوگا، آپ اپنی فیملی کے لیے دعا کریں گے، خدا آپ کو خود ہی رہنمائی دے دے گا. اس کے پاس بھی رہنمائی تھی. رہنمائی کے بغیر اتنی دلیری بھی نہیں آتی. ہاللیلویا. جب رہنمائی آتی، جس کے پاس رہنمائی ہے اس کے پاس دلیری ہے. اور پھر لکھا پانی جو تھا مذبح کے گرد گرد بہنے لگا اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھر دی. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے. میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. آمین. کنفرم ہو گیا نا کہ خدا نے اس کو رہنمائی دی تو اس کو سمجھ آ گئی. اس نے نہیں تو یہ اگلے لمحے دیکھیں بھاگتا ہوا نظر آتا آپ کو. اب اتنا بڑا کام ہوا کیونکہ اس کے پاس رہنمائی تھی. کیا آپ کے پاس رہنمائی ہے؟ رہنمائی لینے کے لیے آپ کو مذبح بنانا پڑے گا. رہنمائی لینے کے لیے آپ کو مذبے ریپیئر کرنے پڑیں گے. آپ کو خدا کی حضوری میں آنا پڑے گا. اور اس نے کہا اسرائیل میں ایک خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے حکم سے کیا ہے. میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ لوگ جان جائیں اے خداوند کہ تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کی لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا. اور سب لوگوں نے دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند ہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے. آمین. جب آپ خدا کے نام سے ڈیمونسٹریشن کریں گے تب جو غیر قوم کے لوگ ہیں مانیں گے کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے. دانیل جو تھا اس کو شیروں کی غار میں پھینکا گیا. دانیل کی اگر آپ فلم بھی دیکھیں، آپ تو فلمیں بن گئی اس پہ، تو بڑا خوفناک سین ہے. اور جب شیروں کے آگے گئے، شیروں نے اس کو دیکھا لیکن شیر اس کے سامنے آرام سے ڈھیلے ہو گئے، بیٹھ گئے اس کے پاس آ کے. اور دانیل بیٹھا رہا ساری رات، خدا سے دعا کرتا رہا. اور شیر ببر شیر بھوکے تھے لاکے، لیکن اس سے اگر آرام سے ایسے بیٹھے جیسے بلیاں بیٹھی ہیں اس کے. اور پھر صبح بادشاہ لکھا رات پریشان ہوا تھوڑا، اس نے ساز کے میوزک بھی نہیں سنا اس دن. اس نے کہا دانیل خدا تعالیٰ کے بندے، کیا تیرا خدا تجھے بچانے پر قادر ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ اب تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا، اس نے شیروں کو منہ بند کر دیا. ہاللیلویا. اور اس نے اس کو باہر نکالا اور اس نے کہا کہ اس نے کہا دانیل کا خدا سچا خدا ہے. اور 120 صبح منادی کی گئی. اس نے کہا کہ اس کے خدا کی جو انسلٹ کرے گا اس کو تباہ کر دیا جائے گا، اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. اور پھر گواہی ہوگی.
آج ہماری زندگیوں میں کیونکہ آگ نہیں آتی، کیونکہ معجزہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کوئی مظاہرہ کر نہیں سکتے، پولس اور سلاس اور خداوند کے شاگرد سڑکوں پر چلتے معجزے کر دیتے تھے، آج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے مذہبے ڈھا دیے گئے ہیں، ہمارے مذہبے ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے مذہبے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ آؤ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، آگ ضرور آئے گی۔ خدا آگ بھیجنے والا خدا ہے، خدا آگ بھیجتا ہے۔ ایک بار ہم نے کافی دن روزہ رکھا اور ہم 7 اپ میں عبادت کر رہے تھے، تو ہماری ایک دعائیا ٹیم تھی بہنوں کی، وہ عنایت کالونی میں دعا کر رہے تھے میرے لیے۔ تو ایک بہن نے دیکھنا شروع کیا، اس نے دیکھنا شروع کیا کہ میں پورا سر سے پاؤں تک آگ سے جل رہا ہوں، اور میں لوگوں پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، لوگ گر رہے ہیں، سلین ہو رہے ہیں، لوگوں کے معجزے ہو رہے ہیں، کئیوں کی گلٹیاں غائب ہو رہی ہیں، کئیوں کی بدرویں نکل رہی ہیں۔ اس نے میٹنگ کے فوراً بعد مجھے فون کیا، اس نے کہا آج میٹنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا بہت اچھی رہی۔ اس نے کہا میں پہلے آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں، پھر آپ مجھے گواہی بتانا۔ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا آج میں دیکھ رہی تھی بھائی کہ آپ سر سے پاؤں تک آگ سے جل رہے ہیں۔ میں کیوں آگ سے جل رہا تھا؟ کیونکہ پیچھے مسجد پہ ایک کلیسیا بیٹھی تھی دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ پترس کی بیڑیاں کیوں وہاں پر جیل کیوں کھل گئی اور فرشتہ کیوں آ گیا وہاں پہ لینے؟ پیچھے کلیسیا دعا کر رہی۔ آج ہمارے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں گے اگر آپ ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے میں بلا ناغہ دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کو۔ جب یہ بڑا بیٹا پیدا ہوا تھا، پھر دوسرا پیدا، پھر تیسرا، اور ان تینوں کو میں بلا ناغہ خدا کے سامنے لاتا۔ سیالکوٹ میں ہمارے ایک عزیز تھے، چاچا قادر ان کو کہتے تھے، لیکن اس نے مجھے گواہی دی، اس کے 8-10 بیٹے تھے اور سارے بڑے عہدوں پر، بہت کامیاب زندگی ان کی۔ وہ مجھے لے گئے ایک چرچ میں، ان کے گھر کے پاس چھوٹا سا چرچ تھا، چیپل بنا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا جی یہ سب کچھ کیسے آپ کو یہ برکتیں ملی؟ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں جناب۔ اس نے کہا بیٹا آپ میرے ساتھ آئیں۔ مجھے لے کر گیا، اس نے کہا 45 سال میں نے بلا ناغہ دعا کی یہاں گھٹنے ٹیک کے، اور ابھی بھی کرتا ہوں، چاہے بارش ہو، طوفان ہو، سردی ہو یا گرمی ہو۔ آؤ اگر آپ چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے کہا پھر کیا ملا آپ کو؟ کہتا بیٹا میری اولاد دیکھ کہاں تک پہنچ گئی، امریکہ میں کوئی بچہ اس کا جناب نیوی میں ہے، کوئی بچہ اس کا کہیں ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کراچی میں بزنس کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا ایک بچہ جو اپنی جگہ پر میری سوچ، اور اس کے بچے کچھ جو ہیں بہت زیادہ خدمت کی طرف بھی آ گئے ہیں، اور میں کیا، اس نے ابھی وہ دنیا چھوڑ گیا بندہ وہ شخص، لیکن اس نے یہ بتایا، اس نے کہا، اور واقعہ اس کے علاقے والے بھی جانتے ہیں، ہمارے عزیز بھی جانتے ہیں، جو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کوئی دعا کا دن دعا نہیں مس کری، صبح 4 بجے اٹھ کے سیدھا چرچ میں جا کے کئی گھنٹے دعا کرتا تھا۔ آج میں آپ کو یہ تھاٹ دے کے بھیج رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دعاؤں کا جواب ملے، آپ دنیا کو انسپائر کریں، آپ دنیا کو ون کریں، آپ اپنے مذہبوں کو مرمت کریں، آپ اپنے اندر ایک تعلق پیدا کریں، ایک یکسانیت کا، اور آپ کی فیملی اور سب ایک رائے، ایک خیال ہو کر دعا میں جھک جائیں، اور خالی دعا نہیں کرنی، بائبل بھی پڑھنی ہے۔ آمین۔ اس نے وہ جو پتھر ایک بیچ میں رکھا تھا، لکھا خدا کے کلام کے مطابق، خدا کا جو کلام، جس کا کلام یہ جو ہے یہ خدا کی آواز سننے کے لیے آپ کی مدد کرے گا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، اور آپ کی آواز سننے کے لیے خدا بیدار رہتا ہے، تیار رہتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے مذہب بنائیں اور مجھے گواہیاں دے آ کر کے۔ آؤ آنکھیں بند کریں اور خدا سے عہد کریں کہ ہم مذہب بنائیں گے۔